نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، یہ وہ کتاب ہے جسے کتاب کے مؤلف شیخ صالح شامی نے اس لیے لکھا تاکہ اس کتاب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام احادیث کو اس انداز سے جمع کیا جا سکے کہ احادیث میں تکرار نہ ہو۔ اس لیے الوافی کی احادیث 2000 کے قریب ہیں، 2000 سے بڑھ کر نہیں ہیں، حالانکہ صرف صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد 7000 سے اوپر ہے، لیکن الوافی میں احادیث کی تعداد 2000 سے کم، جبکہ اس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی احادیث ہیں۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ احادیث میں تکرار نہیں ہے، ایک حدیث ایک بار ہی ذکر کی جاتی ہے۔ تو کتاب کے مؤلف نے اس کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے، ان میں سے تیسرا مقصد العبادات ہے، اور اس مقصد میں کئی کتب ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جس کا تعلق حج عمرہ سے ہے، اور حج عمرہ پہ مشتمل کتاب میں کئی فصلیں ہیں۔ ان فصلوں میں سے ایک فصل وہ ہے جو حج کے اعمال اور حج کے احکام پہ مشتمل ہے، اور اس فصل میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان ابواب میں سے 36 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں، آج 37واں باب شروع کریں گے، اور اس کے نیچے جو حدیث آئے گی اس کا نمبر ہوگا 831 تو باب نمبر 37، باب التواضع فی الحج، کہ حج میں تواضع اختیار کرنا، حج میں تواضع اختیار کرنا۔ حدیث جو ہے اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ عن ثمامۃ بن عبداللہ بن انس، روایت ہے جناب ثمامہ بن عبداللہ بن انس بن مالک سے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام کیا، انس بن مالک، مشہور و معروف صحابی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال خدمت کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور یہ ام سلیم کے بیٹے ہیں، یعنی کہ ان کی والدہ کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ ام سلیم، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں درس، تو میں تھوڑا سا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ ام سلیم کا نام آیا تو ام سلیم وہی ہیں کہ جن کے شوہر کہیں جانے لگے تو تب ان ام سلیم کا ابو طلحہ کا بیٹا بیمار تھا۔ جب وہ واپس آئے تو پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے، کہا بہت آرام میں ہے، سکون میں ہے، اور انہوں نے اپنے خاوند کے لیے مکمل طور پہ زیب و زینت اختیار کی۔ بیٹا فوت ہو جائے، کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ماں زیب و زینت اختیار کرے؟ لیکن ام سلیم نے دیکھا کہ میرا خاوند ایک وقت کے بعد گھر میں واپس آیا ہے تو مجھے چاہیے کہ خاوند کا حق ادا کروں۔ انہوں نے خاوند کے لیے زیب و زینت اختیار کی، اور خاوند نے ان سے تعلق قائم کیا، اور اس کے بعد خاوند سے کہا کہ تمہارا بیٹا اللہ نے واپس لے لیا ہے۔
تو پھر انہوں نے بات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس موضوع پہ، تو آپ نے ان کے لیے برکت کی دعا کی کہ اللہ اس تعلق کے نتیجے میں تمہیں بابرکت اولاد دے۔ تو یہ ام سلیم ہیں جن کے بیٹے ہیں جناب انس، لیکن جناب انس ام سلیم کے وہ بیٹے ہیں جو ابو طلحہ سے نہیں ہیں، بلکہ پہلے خاوند سے ہیں۔ پہلے خاوند فوت ہوئے تو پھر ام سلیم نے ابو طلحہ سے نکاح کیا تھا۔ تو انس بن مالک ان کے وہ بیٹے ہیں جو پہلے خاوند سے ہیں، مالک سے۔ ان کے پہلے خاوند کا نام کیا؟ مالک، اور دوسرے کا نام کیا؟ ابو طلحہ۔ تو یہ انس بن مالک جو ہیں ان کے بیٹے ہیں عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے ہیں ثمامہ۔ تو ثمامہ کیا لگے؟ انس بن مالک کے پوتے۔ تو پوتا تذکرہ کرنے لگا ہے اپنے دادا کا۔ تو قالا یعنی کہ ثمامہ کہتے ہیں کہ حج انس علی رحل، کہ جناب انس ابن مالک نے حج کیا پالان پر سوار ہو کر۔ اپنے دادے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے دادا جی نے حج کیا پالان پہ سوار ہو کر۔ پالان کسے کہتے ہیں؟ اونٹنی کے اوپر وہ لکڑی سی رکھی جاتی ہے جس کے اوپر سوار ہونے والا آسانی سے بیٹھ جاتا ہے۔ لکڑی اس طرح ہوتی ہے کہ دائیں اور بائیں جانب بھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پاؤں بھی رکھ لیا جاتا ہے، تو اس قسم کا پالان ہوتا ہے۔ تو اس کے اوپر حج کیا۔ اصل میں پہلے سے بتا دوں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ کہنا چاہتے ہیں کہ اب تو لوگوں کا معمول ہو گیا ہے کہ حج پہ جاتے ہیں تو ایک اونٹنی پہ نہیں جاتے، ایک آدمی کے پاس دو اونٹنیاں ہوتی ہیں، ایک پہ خود بیٹھتا ہے آرام کرتا ہے، اور دوسری اونٹنی پہ اس کا ساز و سامان ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو باب ہمارا کیا ہے؟ حج میں تواضع۔ تو ثمامہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے دادا جی نے جب حج کیا تو ایک ہی اونٹنی پہ کیا، پالان کے اوپر، اسی پالان کے اوپر بیٹھتے تھے، اسی کے اوپر سامان تھا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں حج انس، کہ میرے دادا انس نے حج کیا علی رحل، پالان پہ سوار ہو کر، ولم یکن شحیحا، اور وہ کنجوس نہیں تھے، یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کنجوس ہوں، یا اور ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے پاس دو اونٹیاں نہ ہوں، نہیں، تواضع اختیار کی ہے۔ ولم یکن شحیحا، اور وہ کنجوس نہیں تھے۔ وحدث، اور انہوں نے بیان کیا، کنہوں نے؟ دادا جی نے، جناب انس بن مالک نے، ثمامہ کہہ رہے ہیں انہوں نے بیان کیا، ایک اونٹنی پہ سوار ہو کے حج کیا، دوسری اونٹنی ساتھ نہیں تھی، اور بیان کیا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج علی رحل، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا ایک پالان پہ، یعنی کہ ایک اونٹنی پہ۔ وکانت زاملتہ، اور یہی اونٹنی آپ کی زاملہ تھی۔ یہ راحلہ بھی تھی اور زاملہ بھی تھی۔ راحلہ یعنی کہ سواری کے طور پہ بھی آپ اس کو استعمال کر رہے تھے، اور زاملہ کے طور پہ بھی، زاملہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے، اس سواری کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کسی کا ساز و سامان ہو، خود اس کے اوپر سوار نہ ہو بلکہ اس کے اوپر کیا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ زاملہ۔ تو کہہ رہے ہیں جناب انس بن مالک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کجاوے پہ حج کیا، ایک ہی اونٹنی پہ حج کیا، وکان زاملتہ، اور یہی اونٹنی آپ کی زاملہ تھی، یہی وہ اونٹنی تھی جس پہ آپ کا ساز و سامان لدا ہوا تھا۔ تو یہ ہے تواضع حج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ ہے تواضع جناب انس ابن مالک کی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حج میں کتنے اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کیے تھے؟ 100 اونٹ۔ تو اگر آپ چاہتے تو حج میں 2 اونٹنیاں اپنے ساتھ رکھتے، ایک پہ خود سوار ہوتے، دوسرے پہ ساز و سامان ہوتا، اور بڑے آرام سے بیٹھتے۔ ویسے بھی آپ سربراہ تھے، نبی تھے، رسول تھے، لیکن نہیں، ایک ہی اونٹنی پہ آپ کا ساز و سامان تھا، اسی پہ آپ سوار تھے۔ تو یہ کہ پھر کیا ہوئی آپ کی تواضع۔ جی، اس کے بعد باب ہے، باب نمبر 38، باب الاحصار۔ احصار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روک دیا جانا،
احسارا فعل ماضی ہے، اس نے روک دیا، اور اسی سے مصدر ہے احسار، روک دینا، روک دیا جانا۔ تو اس باب میں تذکرہ ہوگا اس بات کا کہ اگر کسی کو عمرے سے روک دیا جائے، حج سے روک دیا جائے، وہ احرام پہن چکا ہے، نیت کر چکا ہے، لبیک اللہم عمرتن یا حجن کہہ چکا ہے کہ اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، تلبیہ پڑھ چکا ہے، اب اس کو روک دیا گیا ہے، حکومت نے روک دیا، کسی دشمن نے روک دیا، کسی بدماش نے روک دیا، یا راستے میں سیلاب ہے، یا خود اتنا بیمار ہو گیا کہ اب حج یا عمرہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو گیا، یا جو ساز و سامان تھا وہ کسی نے چھین لیا یا گم ہو گیا، اب پیسہ نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں، کوئی ایسا مسئلہ بن گیا، تو پھر اب کیا کرے گا؟ تو یہ باب ہے، باب الاحسار، باب ہے روک دیے جانے کے بارے میں، جب کہ کسی کو روک دیا جائے کس سے؟ حج مکمل کرنے سے یا عمرہ مکمل کرنے سے۔ حدیث نمبر 832 832 خا، اس حدیث کو بنیادی طور پہ کس نے اپنی کتاب میں درج کیا؟ امام بخاری نے۔ عن اکرمہ قال، روایت ہے اکرمہ سے، کون ہے؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام۔ اکرمہ کہتے ہیں قال ابن عباس، کہ فرمایا جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے، قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا، کس سے؟ عمرہ مکمل کرنے سے۔ کہاں پہ روکا گیا تھا آپ کو؟ حدیبیہ کے مقام پہ، یعنی کہ 1400 صحابہ کرام کو لے کر آپ مدینہ سے گئے، چاہتے کیا تھے کہ عمرہ کریں، عمرے کی نیت کی، احرام پہنے، تلبیہ پڑھا، اور حدیبیہ کے مقام پہ رک گئے تاکہ مکہ والوں سے اجازت لی جائے، تو مکہ والوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کئی دن آپ وہاں پہ بیٹھے رہے، مذاکرات چلتے رہے، لیکن وہ لوگ مانے نہیں، کہا اس سال تو ہم عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، آئندہ سال دے دیں گے۔ تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو روک دیا گیا، فحلق رأسہ، تو آپ نے اپنے سر کے بال مونڈے، منڈوائے، وجامع نساءہ، اور اپنی بیویوں سے آپ نے جماع کیا، ہم بستری کی، ونحر ہدیہ، اور آپ نے اپنا جانور جو ہے وہ قربان کیا، ذبح کیا، حتی اعتمر عاما قابلا، یہاں تک کہ آپ نے آئندہ سال عمرہ کیا۔ اچھا جی، غور کیجئے، کیا حکم ہے اس آدمی کا جس کو روک دیا جائے حج یا عمرہ کرنے سے؟ یعنی کہ وہ احرام باندھ چکا ہے، نیت کر چکا ہے، صرف چادریں نہیں باندھی بلکہ نیت کر چکا ہے، چادروں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا، اصل بات کیا ہوتی ہے کہ نیت کر کے آپ عمرے میں داخل ہو چکے ہوں، حج میں داخل ہو چکے ہوں۔ تو جس آدمی نے، جو آدمی محرم بن چکا ہے، احرام میں داخل ہو چکا ہے، حج کا آغاز کر چکا ہے، عمرے کا آغاز کر چکا ہے، حج کا آغاز حج کے سفر کا نہیں، حج کے سفر کی بات نہیں کر رہا، حج کا آغاز کر چکا ہے، یعنی کہ لبیک اللہم حجن کہہ کے حج میں داخل ہو چکا ہے، لبیک اللہم عمرتن کہہ کے عمرے میں داخل ہو چکا ہے، تو کوئی رکاوٹ آ گئی، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ اس رکاوٹ کے دور ہونے کا انتظار کرے، اگر ایسی امید ہو کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے رہے، اور کئی دن تک آپ نے انتظار کیا کہ رکاوٹ دور ہو جائے اور اہل مکہ اجازت دے دیں، اور اگر رکاوٹ دور ہونے کی امید نہ ہو یا اتنا انتظار کرنا ممکن نہ ہو، تو پھر کیا اس کے لیے حکم ہے؟ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے سر کے بال مونڈ دے یا اپنے سر کے بال کاٹ لے اور حلال ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرے گا؟ ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا، ایک جانور اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، دوسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ، کہ حج اور عمرے کو کیا کرو؟ پورا کرو، مکمل کرو۔
حج اور عمرہ ایسی عبادات ہیں کہ جب آپ نے بسم اللہ کر دی، ان میں داخل ہو گئے، اب ان کو مکمل کرنا واجب ہے، چاہے آپ کا حج نفلی ہو، فرض نہ ہو۔ یعنی کہ نیت کر لینے سے اب وہ فرض ہو گیا ہے، بنیادی طور پہ وہ فرض نہیں تھا۔ ایسے ہی عمرہ ہے، آپ نے نیت کر لی، اب اس کو مکمل کرنا کیا ہے؟ واجب اور فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد کہ حج عمرے کو مکمل کرنا واجب ہے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو پھر جو قربانی میسر ہو وہ قربانی دیں، وہ قربانی کریں۔ تو اس لیے جس کو روک دیا جائے گا وہ کیا کرے گا؟ وہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرے گا، سر کے بال مونڈے گا یا کٹوائے گا، اور اس کے بعد وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص جس نے حج یا عمرے میں داخل ہوتے وقت، نیت کرتے وقت، پہلی بار جب تلبیہ پڑھا تھا، لبیک اللہم حجن کہا تھا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم عمرتن کہا تھا، اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، جس نے اس موقع پہ شرط لگا لی تھی، کیا لگا لی تھی؟ شرط لگا لی تھی، اور کہا تھا یا اللہ اگر راستے میں کوئی رکاوٹ بن گئی تو پھر میں حلال ہو جاؤں گا، اس پہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے الفاظ سکھائے ہیں کہ یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں کہ ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، یا اللہ اگر کوئی رکاوٹ واقع ہو گئی اور حج کو مکمل کرنا ناممکن ہو گیا تو پھر میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا، وہاں پہ حلال ہو جاؤں گی جہاں پہ تو نے روک لیا۔ یا اللہ مکمل کروانے والا بھی تو، اور رکاوٹ آئی تو وہ بھی تیری مشیت سے آئے گی، تو جہاں تو نے روک لیا وہاں پہ میں حلال ہو جاؤں گا۔ تو ایسا شخص جو نیت کرتے ہوئے ساتھ شرط لگا لے، اگر رکاوٹ کھڑی ہو جائے، حج مکمل کرنا ممکن نہ رہے، تو وہ حلال ہو جائے، احرام کھول دے، احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے، اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے۔ لیکن جس نے نیت نہیں کی تھی، جس نے نیت کرتے ہوئے شرط نہیں لگائی تھی، حج کی نیت کرتے ہوئے، عمرہ کی نیت کرتے ہوئے شرط نہیں لگائی تھی، اور رکاوٹ کھڑی ہو گئی، حج کو مکمل کرنا ناممکن ہو گیا، عمرے کو مکمل کرنا ناممکن ہو گیا، تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ حلال ہوگا، سر کے بال منڈوائے گا، لیکن ساتھ ساتھ کیا دے گا؟ قربانی دے گا، ایک جانور ہوگا جو اللہ کی راہ میں ذبح کرے گا، اس کو آپ دم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسے شخص پہ یہ واجب ہے کہ اس حج کی قضا دے، اس عمرے کی قضا دے؟ تو علماء کرام نے واضح کیا ہے کہ اگر یہ حج فرض تھا تو ظاہر ہے کہ فرض ادا نہیں ہوا، تو آئندہ سال وہ حج کرے، یعنی کہ حج کی فرضیت اسے ساقط نہیں ہوگی، حج اس کے ذمے اب بھی فرض ہے، تو یہ فرض حج وہ ادا کرے گا، اس سال نہیں کر سکا آئندہ سال کرے، اس کے بعد کے سال کر لے، اس کے بعد کے سال کر لے۔ لیکن اگر اس کے اوپر حج فرض نہیں تھا، یا فرض حج اس نے پہلے سے کیا ہوا ہے، تو اب اس کے اوپر قضا دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پہ عبداللہ بن عباس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا تو آپ نے سر کے بال منڈوائے، وجامع نساء، اور اپنی بیویوں سے کیا کیا؟ جماع کیا، ہم بستری کی، یعنی کہ سر کے بال منڈوانے کے بعد آپ حلال ہو گئے، تو بیویاں آپ کے لیے کیا ہو گئیں؟ حلال ہو گئیں، یہ بتانا چاہتے ہیں عبداللہ بن عباس۔ وَنَحَرَ هَدْيَهُ، اور آپ نے جانور اپنے وہاں پہ نہر کیے، قربان کیے، آپ ساتھ لے کر گئے تھے جانور۔ حتی اعتمر عام قابلہ، یہاں تک کہ آئندہ سال آپ نے عمرہ کیا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر قضا واجب نہیں ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آئندہ سال عمرہ کیوں کیا؟ تو واجب تو گزارش یہ ہے کہ جو عمرہ آپ نے آئندہ سال کیا،
اس کو علماء کرام نے قضا کا عمرہ قرار نہیں دیا، بلکہ حدیبیہ والے عمرے کو علماء کرام نے مستقل عمرہ شمار کیا ہے۔ جب گفتگو ہوگی کہ آپ نے کتنے عمرے کیے تو کیا کہا جائے گا؟ 4 عمرے۔ پہلا سن 6 ہجری والا، یہی حدیبیہ والا، اس کو علماء کرام کیا شمار کرتے ہیں؟ عمرہ۔ دوسرے نمبر پہ وہ عمرہ جو آپ نے آئندہ سال کیا، اور اس عمرے کو عمرۃ القضیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کئی لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ قضا والا عمرہ، نہیں 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 نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ عمرہ ہے جو اس فیصلے کے مطابق ہوا جو پچھلے سال ہو چکا تھا۔ حدیبیہ میں یہی فیصلہ ہوا تھا نا کہ مکہ والوں مسلمانوں کے مابین کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو آئندہ سال جو آپ نے عمرہ کیا وہ قضا کا عمرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس فیصلے کے نتیجے میں ہونے والا عمرہ ہے جو فیصلہ حدیبیہ میں ہوا تھا۔ کتنے عمرے ہو گئے آپ کے؟ 2، ایک سن 6 ہجری میں اور ایک سن 7 ہجری میں۔ تیسرا عمرہ آپ نے کیا ہے سن 8 ہجری میں۔ کب؟ جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ فتح ہو جانے کے بعد آپ حنین اور طائف کی جانب نکل گئے جہاد کرنے کے لیے۔ وہاں سے جب آپ واپس مدینہ آنے لگے تو مقام جیرانہ پہ پہنچ چکے تھے کہ آپ نے وہاں سے احرام باندھا رات کے وقت اور مکہ گئے اور عمرہ کیا، اور فجر تک آپ جیرانہ دوبارہ پہنچ چکے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جیرانہ والا عمرہ۔ اور یہاں پہ میں یہ وضاحت کر دوں کہ جیرانہ میقات نہیں ہے۔ آج ہمارے کئی بھائی آج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ایک اور عمرہ کرنے کے لیے احرام کہاں سے باندھ لیتے ہیں؟ جیرانہ سے، اور کہتے کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے احرام باندھا تھا تو یہ تو آپ کی سنت ہو گئی، اور بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہاں سے احرام باندھا جہاں سے اللہ کے رسول نے باندھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ آپ کی اتباع نہیں ہے، یہ آپ کے طریقے کی پیروی نہیں ہے۔ میں بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھانا چاہوں گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسواک کرتے رہے اور مسواک کی ترغیب دی، تو آپ نے کیا بتایا کہ مسواک کرنا واجب نہیں ہے۔ اگر میری امت کے مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں اس کو واجب کر دیتا، فرض کر دیتا، لیکن واجب کیا نہیں ہے۔ آج اگر کوئی آدمی مسواک کرتا ہے، مسواک کا اہتمام کرتا ہے، لیکن مسواک کو واجب سمجھتا ہے، تو کیا وہ آپ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ آپ نے مسواک واجب سمجھ کر نہیں کیا، مستحب سمجھ کر کیا ہے۔ تو اگر کوئی واجب سمجھ کے کرے گا تو آپ کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہا۔ ایسے ہی اگر کوئی آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل کو جو آپ نے واجب کا عقیدہ رکھ کر کیا مستحب سمجھ کر کرتا ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ زور کی نماز پڑھتا ہے لیکن کہتا ہے میرے نزدیک زور کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اچھی بات ہے، پڑھ لینی چاہیے، مستحب ہے، افضل ہے، سنت ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اس آدمی کے تو کافر ہونے کا خطرہ ہے جو زور کی نماز کو فرض نہیں مانتا۔ تو یہی معاملہ ہے جنانہ کے عمرے کا، کہ وہاں پہ بظاہر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و طریقے پہ عمل کر رہا ہوں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جنانہ سے احرام یہ سوچ کر نہیں باندھا کہ یہ میقات ہے، اور آپ یہ سوچ کر باندھ رہے ہیں کہ یہ میقات ہے۔ آپ نے جنانہ سے احرام اس لیے باندھا کہ جب آپ نے عمرے کا ارادہ کیا تب آپ کہاں تھے؟ جیرانہ، اور میقات پیچھے رہ گیا تھا۔ تو جو آدمی عمرے کی نیت کرے میقات گزر جانے کے بعد، میقات سے گزرتے ہوئے اس کا عمرہ کرنے کا پروگرام ہی نہ ہو، آگے چل کر پروگرام بنے، تو ظاہر میقات تو پیچھے رہ گیا ہے۔ اب وہ کہاں سے احرام باندھے گا، کہاں سے نیت کرے گا؟ جہاں سے اس کا پروگرام بنا ہے، ارادہ بنا ہے۔ تو جنانہ سے آپ نے عمرے کی نیت کی، اس لیے نہیں کہ جنانہ میقات ہے،
بلکہ اس لیے کہ جب عمرے کا پروگرام بنا تو تب میقات پیچھے رہ چکی تھی، جہاں سے ارادہ بنا وہاں سے آپ نے احرام باندھ لیا۔ اب اگر کوئی اسپیشلی مکہ سے جنانہ جاتا ہے تو جنانہ تو میقات نہیں ہے، تو کیا وہ آپ کے طریقے پہ عمل کر رہا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو بہرحال تیسرا آپ کا عمرہ کہاں سے ہے؟ جنانہ سے، اور کس سال؟ سن 8 ہجری۔ چوتھا آپ کا عمرہ وہ ہے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا ہے سن 10 ہجری میں۔ کتنے عمرے ہو گئے آپ کے؟ 4 ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ کے عمرے کو علماء کرام نے مستقل عمرہ شمار کیا ہے، اور آپ نے آئندہ سال اس عمرے کی قضا نہیں دی، اور صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس عمرے کی قضا کا حکم نہیں دیا۔ 400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، چاہیے تھا نا، اگر قضا دینا واجب ہوتا تو چاہیے تھا کہ آپ حدیبیہ میں اعلان کر دیتے کہ تم لوگوں نے آئندہ سال عمرہ میرے ساتھ کرنا ہے، تم پہ تو واجب ہو چکا ہے، کوئی اور کرے یا نہ کرے تم پہ واجب ہے، لیکن آپ نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا۔ تو اس لیے جس کو عمرہ کرنے سے روک دیا جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس پہ اس عمرے کی قضا واجب نہیں ہے، اس عمرے کی قضا واجب نہیں ہے، اور ایسے ہی جس کو حج سے روک دیا جائے اس پہ اس حج کی قضا واجب نہیں ہے، الا یہ کہ اس نے فرض حج ابھی تک ادا نہ کیا ہو اور اب اس پہ حج فرض ہو رہا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آئندہ سال عمرہ کیا ہے وہ قضا کا عمرہ نہیں ہے۔ یہاں پہ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کا ہمارے موضوع سے تعلق ہے، اسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی اپنی اپنی حدیث کی کتب میں لے کر آئے ہیں کہ جو حج کے لیے جائے اور اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے یا بیمار ہو جائے تو وہ احرام کھول سکتا ہے، حلال ہو سکتا ہے، اور اس کے ذمے ایک اور حج ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کی بنیاد پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کا حج نامکمل رہ گیا کسی بیماری کی وجہ سے، لنگڑے پن کی وجہ سے، ٹانگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے، تو اس کے ذمے قضا ہے۔ لیکن جب آپ حدیبیہ والی احادیث کو ساتھ رکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واجب اسی کے ذمے ہے جس نے اصل حج ابھی تک نہیں کیا، جس نے فرض حج ابھی تک نہیں کیا۔ باقی جو نفل حج کر رہا تھا اور اسے روک دیا گیا اور اسے مجبور کر دیا گیا حج نہ کرنے پہ، تو اس کے ذمے آئندہ اس کی قضا نہیں ہے، لیکن دم اس کے ذمے ہوگا اگر اس نے حج یا عمرے کی نیت کرتے ہوئے شرط نہ لگائی ہو۔ اگر شرط لگائی ہو تو پھر اس کے ذمے دم بھی نہیں ہے۔ باب نمبر 39، باب حج النساء والصبیان، عورتوں کا اور بچوں کا حج۔ حدیث نمبر 833 833 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخلون رجل بامرأ ولا تسافرن امرأة الا ومعها محرم۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنا جب کہ آپ فرما رہے تھے کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ
تنہائی اختیار بالکل نہ کرے. سختی کے ساتھ آپ روک رہے ہیں. اور سختی کا اندازہ کس بات سے ہوتا ہے؟ اس نون سے جو یخلون کے آخر میں ہے، کیونکہ یہ نون تاکید کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ ہرگز کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، خلوت میں اس کے ساتھ نہ بیٹھے. بلکہ اس بارے میں ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اسے امام ترمذی اپنی حدیث کی کتاب میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے 2165 2165. آپ فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأ، خبردار جب بھی کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی اختیار کرتا ہے، علیحدگی میں بیٹھتا ہے، تو الا کان ثالثہما الشیطان، الا کان ثالثہما الشیطان، وہاں پہ تیسرا کون ہوتا ہے؟ شیطان ہوتا ہے. کوئی بھی مرد ہو، کوئی بھی عورت ہو، جب وہ تنہائی میں بیٹھیں گے تو وہاں تیسرے نمبر پہ کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. جب بھی کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھے گی، کس کے ساتھ بیٹھے گی؟ غیر مرد کے ساتھ. باپ کے ساتھ بیٹھی ہے انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اپنے سگے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سگا بھائی بھی اگر مشکوک حرکتیں کر رہا ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، یا بہن سمجھتی ہے کہ اس کی میرے اوپر غلط نگاہ ہے، تو پھر سگے بھائی کے ساتھ بھی تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں غیروں کی طرف. مثال کے طور پہ دیور، جیٹھ، بہنوئی، چچا کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، پھپھو کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، کزن وغیرہ، محلے کے لڑکے، کلاس کے لڑکے. تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تنہائی میں خلوت میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اگر کوئی بھی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے گا تو وہاں پہ تیسرے نمبر پہ کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. اور انسان شیطان کے معاملے میں کیا کمزور ہے؟ انسان کو شیطان سے بچانے والا صرف اللہ ہے. اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ہم ہمیشہ کس کی پناہ لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. لیکن جو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے، اللہ اس کی کیسے مدد کرے گا؟ جب آپ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ چکے ہیں، تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی مدد سے دور کر لیا. تو اب آپ کے گناہ میں واقع ہونے کا مکمل طور پہ خطرہ ہے. اور یاد رہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ تقریباً 70 سال کے ہو چکے تھے، کہا کرتے تھے میں اپنے آپ کو اس عمر میں بھی عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں سمجھتا. شیخ البانی رحمہ اللہ وہ بھی تقریباً اس عمر میں جا کے کہا کرتے تھے کہ میں اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں سمجھتا. یہ بزرگ ہمارے ایسی باتیں کیوں کرتے تھے؟ تاکہ ہم عبرت حاصل کریں کہ بھئی آپ کی عمر تو ابھی 30 سال ہے، ابھی 25 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، آپ کس طرح کسی اور کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ جاتے ہیں؟ جبکہ بزرگ علماء کرام، اللہ سے ڈرنے والے، متقی، پرہیزگار، محدث، مفسر، تہجد پڑھنے والے، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے محفوظ نہیں سمجھتے. تو آپ کیسے کہہ دیتے ہیں جی اصل پردہ کس کا ہوتا ہے؟ دل کا. دل پاک ہونا چاہیے جی. یعنی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل پاک نہیں تھے؟ یہ بزرگ ان کے میں نے نام لیے، کیا ان کے دل پاک نہیں تھے؟ اس کے باوجود وارننگ دے رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے ہمارے نبی وارننگ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فرما رہے ہیں جب کبھی کسی جگہ تنہائی میں مرد و عورت بیٹھیں گے
تو وہاں پہ تیسرا شیطان ہوگا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر خطرناک فتنہ نہیں چھوڑا. یعنی کہ میں جا رہا ہوں تو میرے بعد جتنے فتنے ہیں ان فتنوں میں جو فتنہ مردوں کے لیے سب سے بڑھ کر خطرناک ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہے. کیونکہ عورت کی وجہ سے انسان کئی گناہ کرتا ہے. ایک گناہ نہیں کرتا، کئی گناہ کرتا ہے. اور پھر اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے انسان کئی طرح کی نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، کیا کوئی عورت کسی بند گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کے کہیں جا سکتی ہے؟ میں فی الحال سفر کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہ ایک شہر سے نکل کر دوسرے شہر جانا کسی عورت کا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. اپنے شہر میں ہی، اپنے محلے میں ہی یا دوسرے محلے میں جانے کے لیے کسی غیر ڈرائیور کے ساتھ ایک عورت کا تنہا بیٹھنا، ٹیکسی پہ بیٹھنا، کیا یہ جائز ہے؟ اگر گاڑی ایسی ہے جو بند ہے، جو کیا ہے؟ بند ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ تو پھر تنہائی مل رہی ہے، دونوں کو خلوت مل رہی ہے. تو ایسی گاڑی میں عورت کو کسی غیر آدمی کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ اپنا کوئی کزن ہو، چاہے بہنوئی ہو، اور چاہے دیور ہو، چاہے جیٹھ ہو. لیکن اگر گاڑی ہے، جیسے کیا ہوتا ہے رکشہ، میں اس رکشے کی بات کر رہا ہوں جس کو کہا جاتا ہے موٹر سائیکل رکشہ، یہ کھلا ہے، اس میں تنہائی نہیں ہے. تو شہر کے اندر اگر عورت ڈرائیور کے پیچھے کسی ایسے رکشے میں بیٹھی ہے جو کھلا ہے، بند نہیں ہے، اور گزرنا ہے رکشے نے کہاں سے؟ آبادی والی جگہ سے، وہاں کوئی ایسا علاقہ نہیں آئے گا جو ویران ہو، جہاں اور لوگ نہ ہوں، تو امید ہے کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، بچنا پھر بھی افضل ہے، بچنا پھر بھی کیا ہے؟ افضل ہے. لیکن بند گاڑیاں، اے سی گاڑیاں، شیشے بند، وہاں کسی عورت کا کسی غیر مرد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ خلوت میں بیٹھنا کہلائے گا، تنہائی میں بیٹھنا کہلائے گا. اس سے بچنا چاہیے. لڑکیاں جاتی ہیں اسکولوں میں، کالجوں میں، گاڑی میں بیٹھ کے 5-6 لڑکیاں ہوتی ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، اس کی گنجائش ہے، کیونکہ جب ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ ساتھ ایک اور عورت بیٹھ گئی ہے یا ایک اور مرد بیٹھ گیا ہے تو تنہائی ختم ہو گئی. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں، میں نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں تاکہ آپ کے سامنے رکھ سکوں. کہتے ہیں والخلوۃ تزول بوجود الثالث او اکثر، کہ تنہائی اس وقت تک ہے، خلوت اس وقت تک ہے جب دو ہی ہوں. جب کوئی تیسرا مرد آ جائے یا کوئی لڑکی آ جائے تو پھر خلوت دور ہو جائے گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر جیسے چاہیں آپ بیٹھے رہیں. نہیں، اب ایک عورت بیٹھی ہے، سامنے 2 لڑکے بیٹھ گئے ہیں اور اس کے ساتھ غلط باتیں کر رہے ہیں، غلط نگاہوں سے اسے دیکھ رہے ہیں، تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ جائز ہے. وہ تو میں کہہ چکا ہوں، سگا بھائی بھی اگر غلط نگاہوں سے دیکھتا ہے یا غلط نیت سے ہاتھ پکڑتا ہے بہن کا، سگا باپ اگر اس نیت سے دیکھتا ہے اور ہاتھ پکڑتا ہے، تو پھر اس سے بھی لڑکی کو بچنا چاہیے. تو وہ گاڑی جس میں لڑکیاں اسکول میں بیٹھ کر جاتی ہیں، اگر وہ 3 ہیں، 4 ہیں اور اس میں خلوت نہیں ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہوگا پہلی لڑکی کا. ایک ہے کہ یہ لڑکیاں ایک ہی جگہ سے بیٹھیں، ایک یہ ہے کہ ڈرائیور ایک لڑکی کو ایک محلے سے اٹھاتا ہے، دوسری لڑکی کو دوسرے محلے سے. اب جو پہلی لڑکی بیٹھے گی اس میں، تو اس کو کیا ملی ہے؟ خلوت، تنہائی. تو اس لحاظ سے یہ مسئلہ ہے.
لیکن پھر کہہ رہا ہوں اگر گاڑی ایسی ہے جو کھلی ہے، اس کے شیشے چاروں کھلے ہیں مثال کے طور پہ، اور آبادی سے گزر رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ امید ہے کہ یہ وہ خلوت نہیں ہوگی جس کو ممنوع قرار دیا جائے. لیکن ان تمام مشکوک معاملات سے بچنا ہی عورت کے لیے افضل اور بہتر ہے، عورت کے لیے بھی مرد کے لیے بھی. اور ہم سب کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ. یعنی کہ آپ ان اسباب سے، وسائل سے، ذرائع سے، راستوں سے بچیں جو گناہ کا، زنا کا سبب بنتے ہیں. تو عورت کا مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا یہ گناہ کا سبب بنتا ہے. اس کے بعد کہا وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، اور کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ کوئی محرم ہو. سفر کے بارے میں واضح طور پہ بتا دوں، کیونکہ یہ مسئلہ جب بھی بیان کیا ہے لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میں شہر کے اندر کی باتیں کر رہا ہوں. نہیں، سفر سے مراد سفر ہے اپنے شہر سے نکل کر کسی اور شہر میں جانا، اپنے شہر کی آبادی سے نکل کر کسی دور کی جگہ پہ جانا، یہ مراد ہے سفر سے. تو آپ فرما رہے ہیں کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ محرم ہو. یعنی کہ اگر ایک شہر سے دوسرے شہر بس جا رہی ہے جس میں کافی سارے مرد ہیں، کافی ساری عورتیں ہیں، تو کیا کوئی عورت اس بس میں بیٹھ کر دوسرے شہر جا سکتی ہے؟ خلوت نہیں ہے اب، کیونکہ اتنے مرد اور اتنی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. جا سکتی ہے؟ نہیں. اب سفر کا مسئلہ ہے. اب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ سفر. سفر میں ایک عورت 20 عورتوں کے ساتھ مل کر کسی شہر میں جانا چاہے نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر نہیں جا سکتی، یا خامد ہو ساتھ یا محرم ہو. مثال کے طور پہ کسی لڑکی کے کالج میں پروگرام بنایا گیا ہے کالج کی طرف سے، یا خود لڑکیوں نے بنا لیا ہے کہ ایک بس میں بیٹھ کے دوسرے شہر کی سیر کے لیے جائیں گے، وزٹ کے لیے جائیں گے، اور سب بچیاں ہیں، کوئی لڑکا نہیں ہے سوا ایک ڈرائیور کے. بلکہ آپ تو ڈرائیور بھی شاید کوئی عورت مل جائے، مل جاتی ہیں. ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ڈرائیور بھی کون ہے؟ عورت ہے. تو کیا اب یہ جائز ہے؟ نہیں جائز. کیونکہ سفر میں عورت جب بھی سفر کرے گی ساتھ خاوند کا ہونا یا محرم کا ہونا ضروری ہے. محرم کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی سوال ہے. کئی مائیں، ہماری مائیں بہنیں یہ نہیں جانتی. محرم وہ مرد ہیں جس سے عورت کا نکاح کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہ ہو سکتا ہو. یعنی کہ شریعت کی طرف سے اس مرد کے ساتھ نکاح کرنا کسی بھی شکل میں جائز نہ ہو، شرعی طور پہ ناممکن ہو اس سے نکاح ہونا. باپ، کیا کسی لڑکی کا باپ سے نکاح ہو سکتا ہے کسی شکل میں؟ کبھی نہیں. سگا بھائی، سگا بانجا، سگا بھتیجا، سسر اور سگا ماموں، سگا چچا، تو اس قسم کے جو رشتہ دار ہیں جن سے عورت کا نکاح کسی بھی شکل میں جائز نہ ہو، یہ ہے اس کا محرم. اور محرم کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ عورت ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہی ہو اور ساتھ اس نے اپنا بیٹا لیا ہوا ہو 3 سال کا، 2 سال کا، کہے جی میرا تو محرم میرے ساتھ ہے. نہیں، محرم کون ہونا چاہیے؟ بالغ. البتہ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ بالغ نہ ہو تو کم از کم سمجھدار ہو، 10 سال کا، 11 سال کا، 12 سال کا. لیکن احتیاط اسی میں ہے
کہ کیا ہونا چاہیے؟ بالغ ہونا چاہیے. تو کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی محرم ہو، کوئی نہ کوئی کیا ہو؟ محرم ہو. البتہ ایک اور چیز بیان کر دوں کہ اگر عورت قریب کا سفر کرتی ہے، کہاں کا؟ قریب کا، یعنی کہ ایسا سفر جو 1 دن اور 1 رات کے برابر ہو. کتنے کلومیٹر کا ہوگا؟ 1 دن اور 1 رات تقریباً ہو جائے گا 25. یہ بہت لمبا سفر نہیں ہے. 1 دن 1 رات کا سفر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لحاظ سے اس زمانے میں اونٹنی پہ سفر اگر کیا جائے 1 دن 1 رات کا کتنے کلومیٹر طے ہوں گے؟ تو یہ جو سفر ہے جو 1 دن 1 رات سے کیا ہو؟ کم ہو. تو ایسا اگر سفر ہے اور عورت اس سفر میں جا رہی ہے دیگر عورتوں کے ساتھ، یعنی کہ راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، تنہائی بھی نہیں ہے غیر مرد کی، تو اس میں بھی گنجائش نکل سکتی ہے. یعنی کہ جو بڑے شہر ہیں ان کے دائیں بائیں اگر کسی لڑکی کا اسکول کالج ہے، آبادی سے باہر ہے، مثال کے طور پہ شہر سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ، 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو اس حد تک ہے. اور عورت جا رہی ہے دیگر عورتوں کے ساتھ یا کھلی بس میں جا رہی ہے جس میں تنہائی اور خلوت نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو سفر اس سے بڑھ کر ہوگا وہ کیا ہے؟ وہ ممنوع ہے. فقام رجل، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا جب آپ نے یہ بیان کیا کہ کوئی بھی مرد کسی بھی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہیں بیٹھ سکتا، اور نہ ہی کوئی عورت اس حال میں سفر کر سکتی ہے کہ اس، اور نہ ہی کوئی عورت سفر کرے مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ کیا ہو؟ کوئی نہ کوئی محرم ہو. جب آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ایک آدمی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اکتتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میرا نام لکھ دیا گیا ہے فلاں فلاں غزوے میں، فلاں فلاں جنگ کے لیے میرا نام لکھا جا چکا ہے، رجسٹر ہو چکا ہے، میں نے جہاد میں جانا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے جانا ہے. وخرجت امرأتی حاجتاً، اور میری بیوی نکل چکی ہے حج کرنے کے لیے. قال، تو آپ نے کہا اذهب، جاؤ، فحجج مع امرأتی کا، حج کرو اپنی بیوی کے ساتھ مل کر. یہ جو آخری حصہ پڑا ہے حدیث کا، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی، وہ بیان کر دوں تاکہ میری ماؤں بہنوں کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے، مردوں کے لیے بھی. وہ یہ کہ کسی ہم آفس میں جاتے ہیں، کسی ہم بڑے ہوٹل میں جاتے ہیں اور وہاں لفٹ ہے. اب کیا اس لفٹ میں ایک مرد کسی عورت کے ساتھ یا کوئی عورت کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں، اس میں سوار نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ 2 مرد ہوں تو پھر ایک عورت سائڈ پہ کھڑی ہو جائے، وہ بھی اگر وہ محسوس کرے کہ ان سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ مردوں کی شکل و صورت بتا رہی ہوتی ہے، ان کی حرکتیں بتا رہی ہوتی ہیں کیسے لوگ ہیں. یا 2 عورتیں اور ایک مرد ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک مرد ایک عورت لفٹ میں بیٹھیں تو اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ خلوت ہے، تنہائی ہے. اب یہاں پہ یہ صحابی کھڑے ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول، میرا نام لکھ دیا گیا ہے، میں نے اپنا نام لکھوا دیا ہے فلاں فلاں جنگ میں لڑنے کے لیے، فلاں فلاں غزوہ کرنے کے لیے، اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے. یعنی کہ اب میں کیا کروں؟ میری بیوی تو محرم کے بغیر جا رہی ہے. تو آپ نے کیا کہا؟ تم جاؤ. کدھر جاؤ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ جا کے حج کرو، یعنی کہ جہاد کو چھوڑ دو، لڑائی کو چھوڑ دو. یہ الفاظ قابل غور ہیں، ہر
مسلمان ہر مومن کو ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے. کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے غور کرنا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لڑنے والے لوگ زیادہ تھے یا کم تھے؟ کافروں کے مقابلے میں کم تھے. یعنی کہ مسلمان جب بھی لڑے ہیں ان کی تعداد کافروں کے مقابلے میں عام طور پہ کم ہوتی تھی. اس لیے ان کو ایک ایک فوجی کی، ایک ایک نوجوان کی لڑائی میں ضرورت ہوا کرتی تھی. تو آپ کہہ سکتے تھے کہ میرے صحابی، ہمیں تمہاری ضرورت ہے جنگ میں، کیونکہ حالات بڑے خطرناک ہیں. اس لیے تمہاری وائف محرم کے بغیر حج پہ جا سکتی ہے، خصوصاً اس لیے کہ تمہاری وائف نے جن لوگوں کے ساتھ جانا ہے وہ کون ہوں گے؟ میرے صحابہ ہوں گے، اللہ کے ولی، متقی، پرہیزگار، اور ساتھ عورتیں بھی ہوں گی. ساتھ کیا ہوں گی؟ خطرہ کم ہوا کہ نہ ہوا؟ ایک طرف ہے صحابہ اکرام پاک باز لوگ، پاک دامن لوگ، اور ایک طرف ہے صحابیات، عورتیں ساتھ ہیں. تو اس مجبوری میں آپ کہہ دیتے کہ تم جہاد کے لیے جاؤ، تم لڑنے کے لیے جاؤ، اور تمہاری وائف حج کے لیے چلی جائے، کیونکہ وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ جا رہی ہے، اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ جا رہی ہے، ساتھ عورتیں بھی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن محرم کا مسئلہ اتنا شدید ہے، اتنا سخت ہے، اتنا سنگین ہے، آپ نے کہا لڑائی چھوڑ دو اور اپنی وائف کو حج کراؤ. میں اس مسئلے پہ اتنا ٹائم کیوں لگا رہا ہوں؟ کیونکہ اکثر مسلمانوں نے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ دین کا حصہ ہی نہ ہو. مسلمانوں کا رویہ، مسلمانوں کا یعنی کہ جو طرز عمل ہے، اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے مسئلہ شریعت نے بیان ہی نہ کیا ہو، جبکہ شریعت نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. اور لوگ کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، اگر عورتیں ساتھ ہوں، کوئی خطرہ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھی اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کہا اس صحابی سے کہ اگر تمہاری وائف کے ساتھ چند عورتیں جا رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ اور کبھی ہمیں کیا کہا جاتا ہے جی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث میں کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا، امن و امان کا یہ عالم ہوگا کہ ایک عورت ایک شہر سے تنہا نکلے گی اور دوسرے شہر جائے گی اور اسے راستے میں اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کہتے ہیں دیکھیں جی، اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایک وقت آئے گا ایک عورت تنہا سفر کرے گی، تو آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اس عورت کا سفر غلط ہوگا. تو یہ دلیل پیش کرنے والے احباب پہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح احادیث، آپ کہہ رہے ہیں کہ محرم کے بغیر سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حج کا سفر کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اور دوسری جانب اللہ کے رسول یہ مسئلہ بیان نہیں کر رہے بلکہ امن و امان کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. امن و امان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ آج تم ڈرتے ہو، تمہیں خوف ہے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ امن و امان اس قدر ہوگا کہ عورت ایک شہر سے دوسرے شہر تنہا جائے گی، اسے کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا. وہاں پہ آپ محرم کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے، وہاں پہ آپ عورت کے تنہا سفر کرنے کا مسئلہ بیان نہیں کر رہے. تو اس کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا ہمارے مسئلے کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. ہاں، اگر یہ حدیث نہ ہوتی، یہ منطوق اور واضح حدیث نہ ہوتی، تو پھر ہم وہاں سے مسئلہ اخذ کرتے، ہم کہتے جی وہاں سے اشارہ مل رہا ہے کہ یہ جائز ہے. یہاں پہ واضح مسئلہ آ گیا صراحت کے ساتھ، منطوق، اور آپ وہاں سے اشارے نکال رہے ہیں. تو اس مسئلے کو وہ ہم اہمیت دی جائے جو اہمیت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے. جو اہمیت اس مسئلے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دی ہے. اب آخر میں ایک ہلکی سی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث میں تو حج کا تذکرہ آیا ہے، تو کیا عورت شاپنگ کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جا سکتی ہے؟ یا شادی میں شریک ہونے کے لیے، یا تعلیم لینے کے لیے؟ حج اتنا افضل ہے. جب حج میں نہیں جا سکتی تو کسی اور سفر میں کیسے جا سکتی ہے؟ ویسے بھی جب آپ نے روکا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ حج کرنے کے لیے نہ جائے، آپ نے کہا کوئی بھی عورت سفر نہ کرے مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محرم ہو. محرم ساتھ ہو تو پھر سفر کرے، ورنہ سفر نہ کرے. کوئی بھی سفر، تعلیم کے لیے ہو، ڈاکٹر بننے کے لیے ہو، شادی میں شریک ہونے کے لیے ہو، شاپنگ کے لیے ہو، سیر و سیاحت کے لیے ہو، کوئی بھی سفر ہو محرم کے بغیر کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اب اس حدیث سے مسئلہ کیا اخذ ہوا کہ عورتیں حج کریں گی کہ نہیں کریں گی؟ کریں گی، کیونکہ یہاں پہ باب کیا قائم کیا گیا تھا؟ عورتوں کا اور بچوں کا حج. تو اس کے نیچے یہ حدیث لے کر آئے ہیں، تو اس حدیث میں پتہ چلا کہ عورت بھی حج کرے گی. جیسے حج مردوں کے لیے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 834 834 میم. اس حدیث کو اپنی کتاب میں روایت کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام مسلم. عن ابن عباس، وہ روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے، اور عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کس سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ لقی رکبا بالروحاء، کہ آپ روحا مقام پہ ایک قافلے سے ملے. روحا مقام پہ آپ کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی. یہ کون سا سفر ہے؟ حجۃ الوداع کا. حجۃ الوداع کے سفر میں روحا مقام یہ مدینہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پہ ہے. میں کلومیٹر نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں؟ میل. تو 40 میل کے فاصلے پہ ہے، اور وہاں پہ قافلہ ہے. رکب کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اونٹ کے اوپر سوار ہوں. تو ایک قافلہ آپ سے ملاقات کرتا ہے، آپ یعنی کہ گزر رہے ہیں، وہ بھی راستے میں مل گیا آپ کو. فقال، تو آپ نے کہا من القوم، آپ کون لوگ ہیں؟ بلکہ ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ آپ نے پہلے ان کو سلام کیا، پھر آپ نے کہا من القوم، تم کون لوگ ہو، یعنی کہ تمہارا تعارف کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے کہا المسلمون، ہم مسلمان ہیں. یعنی کہ آپ ان کو پہچان نہیں سکے، شاید رات کا وقت ہو یا کوئی اور وجہ ہو، آپ ان کو پہچان نہیں سکے. وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں. فقالوا، تو انہوں نے کہا من انت، آپ کون ہیں؟ قال رسول اللہ، آپ نے کہا میں کون ہوں؟ اللہ کا رسول ہوں. یہ ہے آپ کا سب سے بڑا تعارف کہ آپ اللہ کے کیا ہیں؟ رسول ہیں. یہ ہے آپ کا سب سے بڑا عہدہ، یہ آپ کا ہے سب سے بڑا لقب. فرافعت الیہ امرأۃ صبیا، تو ایک عورت نے آپ کی طرف ایک بچے کو اٹھایا، یعنی کہ اٹھایا اور آپ کے قریب کیا، ایسے آپ کی طرف کیا. فقالت، اس نے کہا علی ھذا حج، کیا اس کا حج ہوگا؟ یعنی کہ اگر میں اس کو حج کراؤں تو کیا اس کا حج ٹھیک ہوگا؟ اس حج کا اعتبار ہوگا؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں. وَلَكِ أَجْرٌ، اور تمہیں اجر و ثواب ملے گا. اور تمہیں کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا.
آئیے اس حدیث پہ ذرا غور کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا تھا، کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ تو آپ نے کہا ہاں، اور تمہیں اجر و ثواب ملے گا، تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ یہ آپ نے کیوں کہا؟ تاکہ عورت کے شوق میں اضافہ ہو۔ وہ اپنے چھوٹے سے بچے کو حج کرانا چاہ رہی ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کا حج بھی ہو جائے گا اور تمہیں اجر و ثواب بھی ملے گا، تاکہ عورت کو پتہ چلے کہ میں اگر یہ مشقت برداشت کرتی ہوں تو مجھے اس پہ اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا ہے، اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ علماء کرام جب کوئی مسئلہ بیان کریں، کسی عمل کی ترغیب دیں، تو اس کا اجر و ثواب اگر جانتے ہوں تو بتائیں۔ اگر حدیث میں بتایا گیا کہ اس کا یہ اجر و ثواب ہے، بتائیں، ورنہ عام طور پہ کہہ دیں کہ بھئی اس پہ اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو اس سے لوگوں کے شوق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے نیک عمل کرنا بہت عمدہ بات ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آج کل ایسے صوفی ہمیں مل جاتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت متقی، پرہیزگار، عبادت گزار سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں جی میں تو نماز پڑھتا ہوں نہ جنت لینے کے لیے نہ جہنم سے بچنے کے لیے، میں تو بس اللہ کی خاطر پڑھتا ہوں۔ یعنی کہ جو جنت کے لیے پڑھتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے، جو جہنم سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں وہ مخلص نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ قرآن و حدیث آپ مطالعہ کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ یہ کام کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اس کام سے بچو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، یہ کام کرو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سورہ انبیاء میں اپنے نبیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام کہ یدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہماری عبادت کرتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے تھے، کس لیے؟ شوق کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی، اور ڈرتے ہوئے بھی۔ یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، کیوں؟ اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اللہ کی عبادت کرتے تھے کیوں؟ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ کہ امام نووی رحمہ اللہ، کس امام کا نام لیا میں نے؟ امام نووی، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں امام شافعی، امام مالک، امام احمد اور جمہور علماء کرام کی دلیل ہے کس مسئلے میں؟ اس مسئلے میں کہ بچے کا حج ہو جاتا ہے اور بالکل صحیح ہے، اور بچے کو اس پہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ بچہ جب بالغ ہوگا اور اس کے پاس حج کرنے کی استطاعت ہوگی تو اس پہ حج فرض ہوگا۔ یہ بچپن کا حج فرد حج سے کفایت نہیں کرے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ امام نووی فرما رہے ہیں کہ اس کا حج صحیح نہیں ہے، بچے کا حج صحیح نہیں۔ کہتے ہیں بچے کو حج کرائیں، کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ اس کی پریکٹس ہو جائے، اسے نیک کام کرنے کی عادت پڑ جائے، لیکن یہ حج ہوگا نہیں۔ جمہور علماء کرام کا کیا موقف ہے؟ امام شافعی کا، مالک کا، احمد کا، کہ اس کا حج ہوگا، اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اور جمہور علماء کرام کا موقف اس حدیث کی روشنی میں درست نظر آتا ہے کہ بچے کا حج ہوگا، کیونکہ عورت نے یہی پوچھا کیا اس کا حج صحیح ہے؟ آپ نے کہا ہاں، اور ساتھ اس کو بتایا تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ بچے کو اپنا اجر و ثواب ملے گا حج کرنے کا، اور تمہیں اجر و ثواب ملے گا حج کروانے کا۔ جیسے 8 سال کا بچہ، 9 سال کا بچہ نماز پڑھے تو اس کو اپنی نماز کا ثواب ملے گا، اور والدہ کو ثواب کیوں ملے گا؟ اس نے گھر سے نماز پڑھنے کے لیے بچے کو مسجد میں بھیجا ہے۔ اسی لیے ملا علی القاری، ان کا فقہ حنفی سے تعلق ہے،
یہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ولا کی اجر، کہ نبی علیہ السلام اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اجر ملے گا، یعنی کہ تمہیں اس چیز کا اجر ملے گا کہ تم سبب بنی ہو. تم کیا بنی ہو؟ سبب بنی ہو. اس کے بعد باب نمبر 40، باب الحج عن العاجز والمیت. اس آدمی کی طرف سے حج کرنا جو حج کرنے سے عاجز ہو، جو حج کرنے سے عاجز ہو. عاجز کے لفظ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ عاجز کس لحاظ سے ہو؟ مالی لحاظ سے نہیں، جسمانی لحاظ سے. تو حج کرنا اس آدمی کی طرف سے جو جسمانی لحاظ سے حج کرنے سے عاجز ہو، والمیت، اور حج کرنا کس کی طرف سے؟ میت کی طرف سے. حدیث نمبر 835 835 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس سے، قال، وہ کہتے ہیں، کان الفضل ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فضل جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. کس پہ؟ سواری پہ. اور یہ بات ہو رہی ہے کب کی؟ حج کی. کب کی بات ہو رہی ہے؟ حج کی. تو فضل کون ہے؟ عبداللہ بن عباس کے کیا لگتے ہیں؟ ان کے بھائی. عبداللہ بن عباس، فضل بن عباس، یہ بھائی ہیں. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل جو ہے میرے بھائی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. فجاءت امرأۃ من خثعم، تو ختم قبیلے کی ایک عورت آئی. فجعل الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ، تو فضل اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ عورت فضل کی طرف دیکھنے لگی. اور یہ پہلے ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں جس میں یہ بتایا گیا کہ فضل بن عباس بہت خوبصورت تھے، بہت خوش شکل تھے، اور ان کے بال بھی بڑے پیارے تھے. تو فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ فضل بن عباس کی طرف دیکھنے لگی. وجعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصرف وجہ الفضل الی الشق الآخر، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فضل بن عباس کے چہرے کو دوسری جانب پھیرنے لگے. مثال کے طور پہ فضل بن عباس ادھر دیکھنے عورت کو، تو اللہ کے رسول نے چہرے پہ ہاتھ رکھا تاکہ ان کا منہ ادھر ہو جائے، عورت کو نہ دیکھیں. اور یہ مسئلہ میں نے پہلے بھی گفتگو کی تھی، پھر کر رہا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ والد جب دیکھے، گھر کا سربراہ جب دیکھے، رشتہ داروں میں سے جو بڑا ہے جب وہ دیکھے کہ ہمارے بچے، ہمارے نوجوان وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، تو اس سے ان کو روکیں، زبان کے لحاظ سے بھی، عملی طور پہ بھی. دیکھیں آپ خاموش نہیں رہے کہ فضل جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس عورت کو، آپ نے زبان سے بڑھ کر ہاتھ سے روکا ہے، ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا ہے، اور سب کے سامنے ایسا کیا ہے. تو کیا آج جب ہمارے بچے موبائل پہ فلمیں دیکھیں، گندی ویڈیوز دیکھیں، عورتوں کی تصویریں دیکھیں اور میوزک سنیں، موسیقی سنیں، تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کو روکیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ایسے بچے سے ہم موبائل واپس لیں؟ کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ایسے بچے سے ہم نیٹ کی سہولت واپس لیں؟ تو والدین کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فقالت، تو اس عورت نے کہا، وہی عورت جو آئی ہے اور جس کو فضل بن عباس دیکھ رہے تھے، اس عورت نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان فریضۃ اللہ علی عبادی فی الحج ادرکت ابی شیخا کبیرا، کہ بے شک اللہ کے اپنے بندوں پہ حج کے بارے میں فریضے نے، یعنی کہ حج کے معاملے میں جو اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، اور یہ فرض کن پہ ہے؟ اللہ کے بندوں پہ. بے شک اللہ کا فریضہ جو اللہ کے بندوں پہ ہے حج کے معاملے میں، ادرکت ابی، اس نے میرے باپ کو اس حال میں پایا ہے کہ میرا باپ بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے. یعنی کہ یا تو باپ مسلمان ہوا ہی ابھی ہے اور بوڑھا ہے بہت زیادہ، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، حج خود نہیں کر سکتا.
لا یثبت علی الراحلہ، وہ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، سواری پہ بیٹھے گا تو گر جائے گا. افاحج عنہ، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں. وذالک فی حجۃ الوداع، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ حجۃ الوداع میں ہوا ہے. آپ نے جو حج کیا تھا جس کو الوداعی حج کہتے ہیں اس کا یہ واقعہ ہے. اچھا جی، اب اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس پہ مالی لحاظ سے حج کیا ہو چکا ہے؟ فرض ہو چکا ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے وہ حج کرنے کی طاقت نہ آج رکھتا ہے نہ آئندہ ایسی کوئی امید ہے، تو پھر وہ کسی اور کی ڈیوٹی لگائے جو اس کی طرف سے حج کرے، اس فرض کو ادا کرے، کسی اور کو بھیجے، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو، کسی عالم دین کو، کسی دین کے طالب علم کو. عالم دین کو بھیجنا اس لیے مناسب ہوگا کہ عالم دین حج کا طریقہ جانتا ہے، وہ اچھے طریقے سے کرے گا. تو بہرحال کسی نہ کسی کو بھیجا جائے جو اس کی طرف سے حج کرے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے اوپر مالی لحاظ سے حج فرض ہے لیکن جسم خود حج کرنے کی استطاعت نہیں دیتا، بہت بوڑھا ہے، سواری پہ بیٹھ نہیں سکتا، یا لنگڑا ہے، خود سفر نہیں کر سکتا، کوئی ایسی بیماری ہے خود سفر نہیں کر سکتا، اور یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو ایسا شخص جو ہے وہ کسی اور کو بھیجے گا حج کے لیے. لیکن وہ آدمی جس کے اوپر مالی لحاظ سے حج فرض ہو چکا اور فی الحال وہ جسمانی لحاظ سے حج نہیں کر سکتا، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں 6 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جاؤں گا، سال تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا، 2 سال تک میں ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ کسی اور کو حج کے لیے نہیں بھیجے گا، بلکہ حج اس نے خود کرنا ہے. وہ ذاتی طور پہ حج کرے گا، وہ کسی اور کو بھیج کر اپنے اس فرض کو ساقط نہیں کر سکتا، نہ فرض اس انداز سے ساقط ہوگا. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عورت مرد کی طرف سے نہیں کر سکتی، عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے. اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ کیا جی؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اس کے باپ کی طرف سے حج کرنے کی اجازت، اس عورت کو اس کے والد کی طرف سے حج کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور کہا کہ تمہارا حج یہ ٹھیک ہوگا. کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ تو یہ بتا کہ پہلے تو نے اپنا حج کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ نہیں کہا. کیوں؟ وہ حج کر رہی ہے، وہ حج میں ہے. وہ کس میں ہے؟ وہ حج میں ہے، وہ تو حج کر رہی ہے اپنا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف ہے کہ جب آپ نے کسی اور کی طرف سے حج کرنا ہو تو یہ ضروری نہیں کہ پہلے آپ نے اپنا حج کر رکھا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علاوہ عام طور پہ جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو کسی اور کی طرف سے حج کرے اس نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہو، اگر اپنا حج نہیں کیا تو کسی اور کی طرف سے حج نہیں ہوگا. یہ شرط ہے. آپ کسی کے لیے حج کرنا چاہتے ہیں، پہلے آپ نے کس کا حج کیا ہوا ہو؟ اپنا حج کیا ہوا ہو. کیا دلیل ہے جی؟ دلیل اس بارے میں وہ حدیث ہے جس کو بہت سے ائمہ کرام نے روایت کیا. ان میں سے ایک امام ابو داؤد ہیں، امام ابن ماجہ ہیں. حدیث کے راوی کون ہیں؟ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز سنی، ایک آدمی کہہ رہا ہے لبیک عن شبرمہ، میں حاضر ہوں حج کرنے کے لیے. کس کی طرف سے؟ شبرمہ کی طرف سے. لوگ کہہ رہے ہیں لبیک، وہ کہہ رہے ہیں لبیک عن شبرمہ، یعنی کہ میں اپنا حج نہیں کر رہا بلکہ کس کی طرف سے کر رہا ہوں؟ شبرمہ کی طرف سے کر رہا ہوں. آپ نے کہا بھائی یہ شبرمہ کون ہے؟ تو جواب یہ آیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یا جواب آیا کہ یہ میرا رشتہ دار ہے. کیا جواب آیا؟ یہ میرا بھائی ہے یا رشتہ دار، یا جواب آیا میرا رشتہ دار ہے. یہ شک مجھے نہیں ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہی ایسے ہیں، ان کے شک راوی کو ہے. آپ نے کہا حججت عن نفسی کا، شبرمہ کی طرف سے حج کرنے والے یہ بتا تو نے اپنا حج کیا ہوا ہے؟
کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول. فرمایا حج عن نفسی کا ثم حج عن شبرما، پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. غور کیجئے، یہ آدمی شبرما کی طرف سے حج کرنے کی نیت کرنے والا ہے کہ کر چکا ہے؟ کر چکا ہے، تلبیہ پڑھ رہا ہے. لیکن پہلے اپنا حج کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ نے کہا کہ پہلے اپنا حج کرو پھر کسی اور کا کرنا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب تو نے نیت کر لی ہے اس لیے اب گزارا ہو جائے گا، آئندہ خیال رکھنا، یہ نہیں کہا. تو اس سے پتہ چلا کہ جب آپ کسی کی طرف سے حج کرتے ہیں تو یہ شرط ہے کہ پہلے آپ نے اپنا حج کر رکھا ہو. اس کے بعد حدیث نمبر 836 836. اس حدیث کو بیان کرنے والے، روایت کرنے والے امام کون ہیں؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة من جہینہ جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت. معذرت کے ساتھ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا تھی، بھول گیا ہوں. کیونکہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں کیا تھا کہ عورت نے حج کرنا ہے کس کی طرف سے؟ اپنے والد کی طرف سے. اب رہ گیا مسئلہ عمرے کا. حالانکہ عام طور پہ حج عمرے کے احکام ایک جیسے ہی ہیں. حج کی حدیث مل گئی، سمجھے وہ عمرے کی بھی حدیث ہے، لیکن عمرے کے بارے میں الگ سے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ بھی لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. اور اس حدیث کو کئی ائمہ کرام نے اپنی کتب میں درج کیا، ان میں سے ایک امام ابن ماجہ ہیں. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ ابو رزین. صحابی کون ہے؟ ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ میرے والد صاحب نہ حج کر سکتے ہیں نہ عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے سواری پہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو آپ نے کہا حج عن ابی کا واعتمر، تم اپنے باپ کی طرف سے حج بھی کرو عمرہ بھی کرو. تو کیا پتا چلا کہ وہ آدمی جو جسمانی لحاظ سے حج عمرہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اس کی طرف سے کوئی اور حج بھی کر سکتا ہے اور عمرہ بھی کر سکتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر 836 کی طرف. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان امرأة من جہینہ جاءت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جہینہ قبیلے کی ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی. فقالت، اس نے کہا، ان امی نذرت ان تحج فلم تحج حتی ماتت. بے شک میری ماں نے حج کی نظر مانی. کس کی نظر مانی؟ ان کے منت مانی کہ میں حج کروں گی. اس سے منت مانی تھی، کیا منت مانی تھی؟ حج کروں گی. اور آپ جانتے ہیں کہ منت ماننے سے حج فرض نہ بھی ہو تو فرض ہو جاتا ہے. ان کے پہلے ہو سکتا ہے آپ استطاعت نہ رکھتے ہوں تو آپ پہ حج فرض نہ ہو. اب آپ نے منت مان لی ہے کہ میں حج کروں گا، حج کروں گی، اب آپ پہ فرض ہو گیا. تو میری ماں نے نظر مانی کہ وہ حج کرے گی، فلم تحجا، اس نے حج نہیں کیا حتی ماتت، یہاں تک کہ فوت ہو گئی. افاحج عنہا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ قال نعم، آپ نے کہا ہاں. حجی عنہا، تم اس کی طرف سے حج کرو. یعنی کہ صرف اجازت نہیں ہے بلکہ آپ نے آرڈر دے دیا، حجی، تم حج کرو، عنہا، اس کی طرف سے، ان کی اپنی والدہ کی طرف سے. پھر اس کے بعد آپ نے مسئلہ مزید واضح کیا. آپ نے کہا ارأیتی لو کان علی امک دین، ارأیتی، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہو. قرض کس کا؟ کسی انسان کا، کسی مخلوق کا. اگر تمہاری ماں پہ کوئی قرض ہو، اکنت قاضیتہ، کیا تم اسے ادا کرو گی؟ اقض اللہ، اللہ کا قرض ادا کرو. فاللہ احق بالوفاء، اللہ دوسروں کے مقابلے میں اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کا قرض ادا کیا جائے. یعنی کہ انسان کا قرض
تمہاری ماں نے دینا اور فوت ہو جائے تو تم یہ قرض ادا کرو گی کہ نہیں ادا کرو گی؟ ادا کرو گی۔ تو اللہ کا قرض انسانوں کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا پھر کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا، اگر کوئی آدمی فوت ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا نہیں کیا جبکہ حج اس کے ذمے تھا، فرض تو اب یہ فرض ادا کیا جائے۔ کون ادا کرے گا؟ اس کے وارث، اس کی اولاد، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں۔ یہاں پہ علماء کرام اس حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے اس بات کی کہ جو فوت ہو جائے اور اس کے ذمے اللہ کا کوئی حق ہو، حج ہو، کفارہ ہو یا کوئی منت ہو، تو اس کے وارثوں پہ واجب ہے کہ اس کی طرف سے وہ فرض ادا کریں۔ اچھا، یہاں پہ یہ سوال ہے کہ اس عورت نے تو منت مانی تھی، کیا میں اپنے والد صاحب کی طرف سے، اللہ میرے والد صاحب کو سلامت رکھے، زندگی دے، وہ حیات ہیں، اور مجھے اور میرے تمام بھائیوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور آپ جو سن رہے ہیں آپ میں سے بھی جس کے والد صاحب زندہ ہیں، والدین بلکہ زندہ ہیں، ہم میں سے ہر ایک کے والدین کی اللہ حفاظت فرمائے اور انہیں توحید پہ، ایمان پہ قائم و دائم رکھے، انہیں کسی کا محتاج نہ کرے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبریں منور فرمائے اور انہیں عذاب قبر، عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ میرے والد صاحب اگر فوت ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کوئی منت نہیں مانی ہوئی تھی اور فرض حج بھی کر رکھا ہے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس کو امام ابو داؤد اپنی سنن میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا ابو داؤد شریف میں نمبر کیا ہے؟ 2883، 2883۔ وہ حدیث کس کی ہے؟ کس صحابی کی ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تو انہوں نے ہمیں تاکید کی تھی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا۔ کتنے غلام؟ 100۔ کہتے ہیں کہ میرے بھائی نے اپنے حصے کے 50 آزاد کر دیے، اب میں نے آزاد کرنے تھے، میں نے کہا پہلے میں مسئلہ پوچھ لوں، کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اصال ثواب کے لیے پہلے اللہ کے رسول سے پوچھ لینا چاہیے کہ یہ اصال ثواب جائز بھی ہے یا نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں جی آپ اصال ثواب کے طور پہ میت کو قرآن پڑھ کر بخش سکتے ہیں، آپ اس کی طرف سے نفل پڑھ سکتے ہیں، جی آپ اس کی طرف سے طواف کر سکتے ہیں۔ جی ہم کہتے ہیں بھئی یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، ان سے آپ دور رہیں۔ وہ کہتے ہیں جی اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ جائز ہے۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے عمر بن عاص نے کیا کہا کہ پہلے میں اللہ کے رسول سے پوچھ لوں، تو آپ کے پاس آئے اور یہ مسئلہ آپ کے سامنے رکھا، تو آپ نے کہا تھا اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر تمہارا والد کیا ہوتا؟ مسلمان، فَآتَقْتُمْ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے، او تصدقتم عنہ، یا تم اس کی طرف سے کیا کرتے؟ صدقہ خیرات کرتے، او حججتم عنہ، یا تم اس کی طرف سے حج کرتے، تو بلغہ ذالک، تو یہ اس کا ثواب اس تک پہنچتا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ حج فرض ہے، تو اس سے پتا چلا کہ اولاد اپنے والدین کی طرف سے حج کرے، صدقہ خیرات کرے اور ایسا اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور نیت یہ ہو کہ ثواب والدین کو ملے، تو انشاءاللہ ثواب ان کو ملے گا۔ یعنی کہ صدقہ خیرات میں یہ نیت ہو کہ میں ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر رہا ہوں، حج میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا۔ اس کے بعد طویل حدیث ہے، اس لیے اس حدیث کا آج آغاز نہیں کریں گے کیونکہ لمبی حدیث ہے، اور یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ کا وقت دینا قبول فرمائے، آپ لوگوں کے وقت میں، آپ لوگوں کی اولاد میں برکتیں ڈالے، اور اللہ رب العزت آپ لوگوں سے
دین حنیف کا خوب کام لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب موت دے تو اس وقت بھی اس حال میں دے کہ ہم دین کے طالب علم ہوں، احادیث پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، سن رہے ہوں، سنا رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں، پڑھا رہے ہوں، سن رہے ہوں، سنا رہے ہوں، اور اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے کسی کا محتاج نہ کرے، ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ الوافی کے اس دورے میں ہمیں استقامت دے اور ہم آخری حدیث تک اس دورے میں شریک رہیں۔ اور اللہ رب العزت سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمارے وہ بھائی جنہوں نے تجویز پیش کی تھی کہ اس کتاب کا دورہ ہونا چاہیے، اور پھر جنہوں نے یہ بندوبست کیا، یہ سسٹم قائم کیا، جو اس میں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، سارا یہ نظام چلا رہے ہیں، اللہ ان تمام کی محنتیں قبول فرمائے۔ اور ہمارے شیخ شمس الزمان حفظہ اللہ جو اس دورے کے نگران ہیں، اور ان کا دعویٰ سینٹر جو الخبر میں قائم ہے، الہدایہ دعویٰ سینٹر، اور اس کے ذمہ داران، مسئولین، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میری دعائیں سب کے لیے ہیں۔ اسی پہ اختتام کرتا ہوں آج کے درس کا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔